آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت مشہور ہوئی، بہت پڑھی گئی، لیکن جس پر علمی حلقوں میں آپ کہہ لیں کافی بحث بھی ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب اے ہسٹری آف گاڈ کی۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہے خدا کی تاریخ کے نام سے۔ بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کتاب اتنی مقبول کیوں ہوئی، اور کیا اس کی جو مقبولیت ہے وہ علمی دنیا میں اس کی حیثیت سے مطابقت رکھتی بھی ہے یا نہیں؟ جی بالکل، اور اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمارے پاس آج مختلف زاویوں سے معلومات ہیں۔ کچھ تو ریڈٹ کے فورمز ہیں جہاں تاریخ دان اور مذہبی علوم کے ماہرین نے اس پر بات کی ہے۔ اچھا، کون سے فورمز؟ جیسے آسک ہسٹورینز ہے اور آر ایکیڈیمک ببلیکل ہے۔ پھر ظاہر ہے ویکیپیڈیا سے ہمیں کیرن آرمسٹرانگ کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک اردو ویڈیو خلاصہ بھی ملا ہے ہمیں، اردو تراجم کی تفصیلات بھی ہیں جو رختہ اور کتاب و سنت جیسی ویب سائٹس پر دستیاب ہے۔ ٹھیک۔ اور ایک اور دلچسپ چیز ڈاکٹر محمد شہباز منج کا ایک مضمون بھی ہے جو ایک تھوڑا مختلف زاویہ پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ تو آج کا ہمارا مقصد یا مشن کہہ لیں یہ ہے کہ ان سب ذرائع کو سامنے رکھ کر ذرا گہرائی میں جائیں، یہ سمجھیں کہ خدا کی تاریخ کا اصل پیغام کیا ہے۔ جی، اور جو ماہرین ہیں تاریخ کے، مذہب کے، وہ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ واقعی ایک سنجیدہ علمی تحقیق ہے، یا پھر یہ عوامی دلچسپی کے لیے لکھی گئی ایک کتاب ہے جو شاید علمی معیار پر پوری نہ اترتی ہو؟ بالکل۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو چلیں اس دلچسپ موضوع کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرے خیال میں یہ جاننا ضروری ہے کہ کیرن آرمسٹرانگ خود کون ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے؟ جی، یہ اہم ہے۔ دیکھیں، کیرن آرمسٹرانگ ویکیپیڈیا اور دیگر ذرائع کے مطابق ایک برطانوی مصنفہ ہیں، مبصر ہیں، اور ان کا خاص میدان ہے تقابلی مذاہب۔ اچھا، یعنی مختلف مذاہب کا موازنہ۔ جی ہاں، وہ اسی موضوع پر لکھنے کے لیے جانی جاتی ہیں۔ ان کا اپنا ذاتی سفر بھی کافی دلچسپ ہے۔ وہ پہلے ایک رومن کیتھولک نن تھیں۔ اوہ! جی، اور تقریباً 7 سال انہوں نے ایک کانوینٹ میں گزارے۔ اس کے بعد 1969 میں انہوں نے اسے خیر باد کہہ دیا۔ 7 سال؟ یہ تو کافی عرصہ ہے۔ تو ایک مذہبی پس منظر سے آنے کے بعد انہوں نے پھر سیکولر تعلیم حاصل کی؟ جی بالکل، آکسفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے انگریزی ادب پڑھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مذاہب کے مطالعے کی طرف آئیں، اور خاص طور پر ان کی جو مشترکہ اقدار ہے ان پر زور دینے لگیں۔ مثلاً ہمدردی کا جذبہ، یا جسے گولڈن رول کہتے ہیں۔ اچھا، کہ دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا اپنے لیے چاہتے ہو۔ جی بالکل، ان چیزوں پر ان کا فوکس رہا ہے۔ اور وہ صرف مصنفہ ہی نہیں رہیں، کچھ عملی کام بھی کیا انہوں نے۔ جی ہاں، وہ صرف لکھنے تک محدود نہیں رہیں۔ انہیں 2008 میں مشہور ٹیڈ پرائز ملا تھا۔ اوہ واہ! اور اس انعام کی رقم کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے چارٹر فار کمپیشن کی بنیاد رکھی۔ چارٹر فار کمپیشن یہ کیا ہے؟ یہ ہمدردی کا ایک عالمی منشور ہے اور ایک تحریک ہے جو دنیا بھر میں ہمدردی کو فروغ دینے کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ ان کی اپنی مذہبی شناخت کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ کیا وہ اب بھی کیتھولک ہیں؟ نہیں، ان کی اپنی مذہبی شناخت بھی وقت کے ساتھ بدلتی رہی ہے۔ ایک زمانے میں انہوں نے خود کو آزاد خیال توحید پرست کہا تھا، اور بعد میں ایک انٹرویو میں تو انہوں نے خود کو کنفیوشنسٹ بھی قرار دیا۔ کنفیوشنسٹ؟ یہ تو بالکل ہی مختلف سمت ہے۔ جی، یہ ان کی فکر کی جو لچک ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح، یہ پس منظر جاننا واقعی اہم تھا، کیونکہ یہ ظاہر ہے ان کی کتابوں کے نقطہ نظر پر بھی اثر انداز ہوتا ہوگا۔ اب آتے ہیں ان کی سب سے مشہور کتاب خدا کی تاریخ کی طرف۔ آخر اس کتاب کا بنیادی مقدمہ کیا ہے؟ یہ کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ کتاب ایک بہت وسیع کینوس پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تقریباً 4000 سال کا احاطہ کرتی ہے۔ 4000 سال؟ جی، اور اس میں وہ یہویت، عیسائیت اور اسلام میں خدا کے تصور کے ارتقاء کو دیکھتی ہیں۔ مطلب خدا کا خیال وقت کے ساتھ کیسے بدلا، کیسے پروان چڑھا۔ صرف ان 3 ابراہیمی مذاہب کا؟ نہیں، زیادہ فوکس ان پر ہے، لیکن ویکیپیڈیا اور دیگر ذرائع جیسے ریڈٹ پر جو بحثیں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہندو مت اور بدھ مت جیسے دوسرے مذاہب کا بھی ذکر اس میں شامل ہے۔ اچھا، اور اس کا جو مرکزی نقطہ ہے جیسا کہ ریڈٹ کے آسک ہسٹورینز فورم پر ایک صارف نے بہت اچھے سے خلاصہ کیا، وہ یہ ہے کہ خدا کے بارے میں ہمارا تصور کوئی جامد چیز نہیں ہے،
یہ فکسڈ نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے، ثقافت اور وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل آپ کہہ لیں تبدیل ہوتا رہا ہے۔ تو یہ تصوراتی تبدیلی ہی اس کتاب کا محور ہے، اور جیسا آپ نے شروع میں بتایا، یہ اردو میں خدا کی تاریخ کے نام سے دستیاب ہے۔ جی ہاں، کتاب و سنت اور رختہ جیسی سائٹس پر مل سکتی ہے۔ ہمیں ایک اردو ویڈیو خلاصہ بھی ملا تھا اس میں کیا کہا گیا؟ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے جس سے یہ کتاب نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بالکل، یہ صرف یہ نہیں دیکھتی کہ لوگ کیا مانتے تھے، بلکہ یہ کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کیسے، ان کے تجربات کیا تھے۔ اچھا۔ فلسفہ، سماجی حالات، تاریخی واقعات، ان سب نے خدا کے تصور کو کیسے شکل دی، یہ اس طرح کے سوالات اٹھاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی مقبولیت کی طرف۔ یہ تو حقیقت ہے کہ یہ کتاب بہت زیادہ پڑھی گئی ہے۔ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو عام قاری کو اتنی اپیل کرتی ہے؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ ریڈٹ کے آسک ہسٹورینز فورم پر جو گفتگو ہوئی ہے نا، اس سے یہ بات بہت واضح ہوتی ہے کہ کیرن آرمسٹرانگ مذہبی علوم کے میدان میں ایک بہت ہی مقبول پبلک انٹلیکچوئل ہیں۔ پبلک انٹلیکچوئل؟ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گی؟ جی، پبلک انٹلیکچوئل سے مراد وہ دانشور ہوتے ہیں جو مشکل علمی موضوعات کو عام لوگوں کے لیے آسان، قابل فہم زبان میں پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ علم کو اکیڈیمیا سے باہر لاتے ہیں۔ بالکل، اور ان کی کتابیں اکثر کالج کے جو ابتدائی کورسز ہوتے ہیں نا، ان میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ موضوع کا ایک اچھا تعارف فراہم کرتی ہیں، ایک اچھا اوور ویو دیتی ہیں۔ تو گویا وہ ایک پل کا کام کرتی ہیں علمی دنیا اور عام کاری کے درمیان۔ جی، کہہ سکتے ہیں۔ ایک تبصرہ نگار نے تو ریڈٹ کا اور ان کے کام کا موازنہ مذہبی تاریخ کی پاپ سائنس سے کیا تھا۔ یہ بڑی دلچسپ تشبیہ ہے۔ ہاں، یہ دلچسپ ہے۔ جیسے سائنس کے پیچیدہ نظریات کو آسان کر کے پیش کیا جاتا ہے، ویسے ہی شاید یہ مذہبی تاریخ کے ساتھ کرتی ہیں۔ لیکن اسی تبصرہ نگار نے یہ بھی کہا کہ آرمسٹرانگ کا کام زیادہ منظم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ علمی گہرائی کو آسان بناتی ہیں یا اسے کم کر دیتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مشہور عام موضوعات ہیں نا، انہیں لیتی ہیں، انہیں ایک مربوط کہانی کی شکل میں پیش کرتی ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن شاید اس کوشش میں وہ علمی بحثوں کی تمام باریکیوں یا جو متضاد نظریات ہوتے ہیں نا، ان کو پوری طرح شامل نہیں کر پاتی۔ وہ ایک بڑی تصویر دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور وہ بڑی تصویر عام کاری کو اچھی لگتی ہے؟ جی ہاں، وہ عام کاری کے لیے بہت پرکشش ہوتی ہے، لیکن جو ماہرین ہیں وہ شاید اس میں مزید گہرائی یا مختلف پہلوؤں کی کمی محسوس کریں۔ تو یہیں سے پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بڑی تصویر وہ پیش کرتی ہیں، کیا وہ علمی اتفاق رائے سے مطابقت رکھتی ہے؟ کیا تاریخ دان اور مذہبی علوم کے ماہرین ان کے تاریخی خاکے کو عمومی طور پر درست مانتے ہیں؟ اگر ہم ریڈٹ پر آسک ہسٹورینز اور ایکیڈیمک ببلیکل فورمز پر موجود تبصروں کو دیکھیں نا، تو لگتا ہے کہ عمومی سطح پر ہاں، ان کی کتابیں مذاہب کی تاریخ کے بارے میں جو مروجہ علمی خیالات ہیں ان کی عکاسی کرتی ہیں۔ اچھا۔ نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ممکنہ تشکیل یا مختلف ثقافتوں کے اثرات، تو وہ بڑی حد تک وہی باتیں دہراتی ہیں جو علمی حلقوں میں عام طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ یعنی بنیاد ٹھیک ہے؟ ایک حد تک۔ ایک تبصرہ نگار نے ایکیڈمک ببلیکل فورم پر یہ بھی لکھا تھا کہ کچھ یونیورسٹیوں کے مذہبی کورسز میں یہودیت کے حوالے سے جو پڑھایا جاتا ہے وہ آرمسٹرانگ کی باتوں سے کافی ملتا جلتا ہے۔ جی، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل ہی الگ تھلگ کوئی بات نہیں کر رہی، بلکہ ایک طرح سے علمی اتفاق رائے کو ہی عام فہم انداز میں پیش کر رہی ہیں۔ ہاں، ایک حد تک یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہیں سے وہ تنقید بھی شروع ہوتی ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وہ علمی اتفاق رائے کو پیش تو کرتی ہیں، لیکن ان کا مقصد کوئی نیا علمی کام کرنا نہیں ہے۔ ان کا مقصد ہے موجودہ علم کو پھیلانا، عام کرنا۔ یعنی وہ محقق سے زیادہ مبلغ ہیں علم کی۔ آپ کہہ سکتی ہیں۔ ایک ریڈٹ صارف سسٹمز تھیورسٹ نے لکھا کہ چونکہ وہ بہت ہی وسیع موضوعات پر لکھتی ہیں، آپ سوچیں 4000 سال کی تاریخ، ہاں، بہت وسیع ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہر دور کی تمام علمی بحثوں اور باریکیوں میں گہرائی تک جا سکیں۔ اور اسی لیے شاید ایک اور صارف، یوڈا کا ریسسٹ نام تھا غالباً، انہوں نے کہا کہ اگر یونیورسٹی کا کوئی طالب علم اپنے پرچے میں صرف آرمسٹرانگ کا حوالہ دے جی، تو پروفیسر اسے شاید کہیں گے کہ بھئی جاؤ مزید تحقیق کرو، کسی بنیادی ماخذ کو دیکھو یا کوئی زیادہ تخصیصی علمی کام پڑھو۔ بالکل۔
یعنی ان کی کتاب ایک اچھا نقطۂ آغاز تو ہو سکتی ہے، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ، لیکن حتمی علمی سند نہیں۔ ٹھیک۔ ایک اور بہت اہم تنقید ہے جو ان کے نقطۂ نظر پر ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی جو توجہ ہے نا، وہ تاریخی واقعات سے زیادہ الہیاتی تصورات کے ارتقاء پر ہے، تھیولوجیکل کانسیپٹس۔ الہیاتی یعنی خدا، مذہب، عقائد سے متعلق نظریات کا مطالعہ۔ جی ہاں، ایک مبصر ہیں انفینٹیسائیڈ ہالیڈے، انہوں نے آسک ہسٹورینز پر لکھا کہ آرمسٹرانگ عام طور پر جو قبول شدہ تاریخی واقعات ہیں نا، ان کو اس فریم ورک میں استعمال کرتی ہیں کہ خدا کا تصور کیسے بدلا۔ اچھا۔ اور اس کے لیے وہ مذہبی متن پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہیں۔ وہ تاریخی دعووں کے ثبوت پیش کرنے کے بجائے تاریخ کو الہیاتی ترقی کی کہانی سنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ کتاب خالص تاریخ سے زیادہ الہیات یا مذہبی فکر کی تاریخ بن جاتی ہے۔ جی بالکل، یہ فرق اہم ہے۔ تو گویا وہ کیا ہوا سے زیادہ لوگوں نے کیا سمجھا اور کیوں سمجھا پر زور دیتی ہیں۔ آپ کہہ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان پر کچھ تعصبات یا ایک خاص ایجنڈا رکھنے کا الزام بھی لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ مثلاً ایک تبصرہ، یہ غالباً یوڈیس ریسسٹ کا ہی تھا کہ وہ پہلے سے یہ مان کر چلتی ہیں کہ مذہب بنیادی طور پر ایک اچھی چیز ہے۔ اچھا، ایک مفروضہ ہے ان کا۔ جی، اور جب تشدد یا منفی پہلو سامنے آتے ہیں نا، تو انہیں وہ مذہب کا اصل چہرہ نہیں مانتی، بلکہ اسے مذہب سے انحراف قرار دیتی ہیں۔ ڈیویشن۔ اسی سے جڑی ایک اور تنقید یہ ہے کہ وہ مذاہب کے درمیان مماثلتوں پر، سملیرٹیز پر بہت زیادہ زور دیتی ہیں۔ اچھا، جیسے سب ایک ہی ہیں۔ ہاں، گویا ایک ہی مذہب کے مختلف پہلو ہوں۔ اس کوشش میں ان مذاہب کے درمیان جو گہرے اور حقیقی اختلاف ہیں نا، وہ نظر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو ان کا نقطۂ نظر تکثیری یا پلورلسٹک کہلاتا ہے۔ جی بالکل، یعنی تمام مذاہب کو بنیادی طور پر سچا یا قابل قدر سمجھنا، اور اسی وجہ سے وہ مذہب پر سخت تنقید سے گریز کرتی نظر آتی ہیں۔ گریز کرتی ہیں مطلب زیادہ تنقید نہیں کرتی؟ جی، زیادہ نہیں کرتی، خاص طور پر سخت والی۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مذہب کے جو مقامی، عوامی اور عملی پہلو ہیں نا، ان کے بجائے زیادہ تر آفاقی، فلسفیانہ اور جو ماہرین الہیات والے پہلو ہیں نا، ان پر توجہ دیتی ہیں۔ ایک اور الزام جو ریڈٹ پر تھپرکول نامی صارف کی طرف سے آیا، وہ تو کافی دلچسپ بھی ہے اور متنازع بھی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آرمسٹرانگ بعض اوقات تاریخی شخصیات جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مغربی قارئین کے لیے زیادہ قابل قبول بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اچھا، کس طرح؟ مطلب اس کوشش میں شاید ان کے اصل محرکات کو تھوڑا بڑھا چڑھا کر یا تبدیل کر کے پیش کرتی ہیں۔ ایک اور صارف تھے آئی ایم ایٹ ورک ناؤ، انہوں نے تو اسے اسلامی معذرت خواہی یعنی اپولوجیٹکس قرار دیا۔ معذرت خواہی کا مطلب ہے کسی مذہب یا عقیدے کا دفاع کرنا، خاص طور پر تنقید کے جواب میں۔ جی ہاں، اور یہ تنقید نا دو طرفہ ہے۔ ایک طرف کچھ لوگ انہیں اسلام کا دفاع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف کچھ مسیحی پس منظر رکھنے والے مبصرین ہیں، جیسے بلو اسکائی انون کا ذکر تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عیسائیت پر حملہ کرتی ہیں یا اس کا غیر منصفانہ جائزہ پیش کرتی ہیں۔ اچھا، یعنی دونوں طرف سے تنقید ہے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا کام مختلف لوگوں میں مختلف رد عمل پیدا کرتا ہے۔ ایک اور پہلو جو نوٹ کیا گیا وہ ان کا تصوف اور روحانیت کی طرف جھکاؤ ہے۔ تصوف؟ جی، ایکیڈیمک ببلیکل فورم پر ایک صارف نے تو انہیں عیسائی صوفی تک کہہ دیا، جن کی ذاتی روحانی خیالات ان کی تحریروں میں جھلکتے ہیں۔ یہ سب تو ان کے نقطہ نظر اور ممکنہ تعصبات کی بات ہوئی، لیکن کیا ان کی کتاب میں ٹھوس علمی یا تاریخی غلطیاں بھی ہیں؟ مطلب فیکچول ایررز؟ جی ہاں، اس حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، خاص طور پر جو بائبل کے مطالعے کے ماہرین ہیں نا، ان کی طرف سے۔ اچھا۔ ریڈٹ کے ایکیڈیمک ببلیکل فورم پر ریمینول نامی صارف نے کچھ معروف اسکالرز کا حوالہ دیا، جیسے اسٹیفن پروتھیرو اور ایرن ہیوز۔ جی، انہوں نے آرمسٹرانگ کے کام کو نظریاتی طور پر بہت سادہ، غیر تاریخی اور معذرتی ہم آہنگی یعنی اپولوجیٹک ایکومنزم پر مبنی قرار دیا۔ معذرتی ہم آہنگی یہ کیا چیز ہے؟ اس سے مراد ہے مختلف مذاہب میں ہم آہنگی دکھانے کی ایسی کوشش جو ان کے حقیقی اختلافات اور تاریخی تنازعات کو نظر انداز کر دے، صرف ایک خوشنما تصویر پیش کرنے کے لیے۔ اچھا، ان ماہرین کے نزدیک یہ حقیقی علمی تحقیق نہیں ہے۔ اسی فورم پر کچھ ٹھوس مثالیں بھی دی گئی تھی میرے خیال میں۔ جی ہاں،
جیسے ایک صارف اریکنوفیلیا نے اس بات پر اعتراض کیا کہ وہ تاریخی ابراہیم کو ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر پیش کرتی ہیں، جبکہ تاریخ دان ایسا نہیں مانتے۔ جی تاریخ دانوں کے نزدیک قدیم دور میں ان کی شخصیت کی تاریخی حیثیت اتنی واضح نہیں ہے۔ رے مینوئل نے یہ نقطہ اٹھایا کہ وہ تاریخی دعووں، مثلاً یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی خود کو خدا نہیں کہا، ان کو الہیاتی نوعیت کے بیانات جیسے بپتسمہ کے وقت آسمانی آواز کا سنائی دینا ان کے ساتھ گڈمٹ کر دیتی ہیں۔ یعنی ہسٹوریکل کلیم اور تھیولوجیکل بلیف کو ملا دیتی ہیں۔ جی بالکل، سینٹ پال کے بارے میں ان کے کچھ بیانات کو بھی گمراہ کن کہا گیا، اور یہ بھی کہ وہ قدیم یونانی دور میں مذہب اور فلسفے کو جس طرح الگ الگ خانوں میں بانٹتی ہیں وہ تاریخی طور پر شاید اتنا درست نہ ہو۔ اور آسک ہسٹورینز پر بلو اسکائی آن نے ایک امیزون ریویو کا ذکر کیا تھا جس میں کتاب میں کئی واضح غلطیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ تو ریویو لکھنے والے کا کیا کہنا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ باوجود اس کے کہ کتاب میں بہت کچھ درست بھی لکھا ہے، لیکن ان غلطیوں کی موجودگی نہ وہ مجموعی علمی معیار اور مصنفہ کی نیت پر سوال اٹھاتی ہے کہ کیا یہ محض لاپرواہی ہے یا کسی خاص نظریے کو فروغ دینے کی دانستہ کوشش۔ تو یہ تنقید تو کافی آپ کہہ لیں سنجیدہ ہے، لیکن اسی دوران ہمارے ذرائع میں ڈاکٹر محمد شہباز منچ کا مضمون بھی شامل تھا۔ جی ہاں، وہ تو ایک بالکل مختلف تصویر پیش کر رہے تھے۔ وہ آرمسٹرانگ کے کام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی یہ ایک بہت دلچسپ تضاد ہے۔ ڈاکٹر منج جو ایک پاکستانی اسکالر ہے، وہ آرمسٹرانگ کو مغربی مستشرقین یعنی اورینٹلسٹس کی جو روایت ہے نا، اس میں ایک مثبت استثناء سمجھتے ہیں۔ مثبت استثناء؟ جی وہ اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ آرمسٹرانگ مغرب میں اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کا کھلے دل سے اعتراف کرتی ہیں۔ اچھا۔ اور مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان جو مشترکہ توحیدی ورثہ ہے اس کی بنیاد پر مکالمے کی دعوت دیتی ہیں۔ وہ آرمسٹرانگ کے اس موقف کو سراہتے ہیں کہ اسلام دوسرے مذاہب کے احترام کا درس دیتا ہے اور یہ کہ تینوں ابراہیمی مذاہب ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر منچ کے نزدیک ان کا کام مفید ہے؟ جی، ڈاکٹر منچ کے نزدیک آرمسٹرانگ کا کام مغرب میں اسلام کی بہتر تفہیم میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ تو ایک طرف تو مغربی علمی حلقوں کی کڑی تنقید ہے، خاص طور پر تاریخی درستی اور طریقہ کار پر۔ جی، اور دوسری طرف ڈاکٹر منچ جیسے اسکالر ہیں جو ان کے کام میں بین المذہب ہم آہنگی اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کی جو کوشش ہے اس کو سراہ رہے ہیں۔ بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کسی بھی کام کو مختلف پس منظر اور توقعات رکھنے والے لوگ کتنے مختلف زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اب اگر ہم موازنے کی بات کریں تو کیا آرمسٹرانگ کو کسی خاص کیمپ میں رکھا جا سکتا ہے؟ جیسے کچھ مصنفین ہوتے ہیں جو واضح طور پر کسی ایک مذہب کا دفاع کرتے ہیں۔ ہاں، ریڈٹ پر یہ بات واضح کی گئی کہ آرمسٹرانگ کو لی سٹروبل جیسے مصنفین کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ لی سٹروبل کون ہے؟ ان کی ایک کتاب ہے دی کیس فار کرائسٹ۔ اس کتاب کو واضح طور پر متعصب ایونجیلیکل مسیحی معذرت خواہی سمجھا جاتا ہے۔ آرمسٹرانگ کا کام اس سے کافی مختلف ہے۔ اچھا۔ ان کا تعلق جیزس سیمینار سے بھی رہا ہے۔ یہ تاریخی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تحقیق کرنے والا ایک گروپ ہے، لیکن یہ گروپ خود علمی حلقوں میں کافی متنازع رہا ہے۔ تو اگر کوئی قاری آرمسٹرانگ کی کتاب پڑھنے کے بعد اس موضوع میں مزید گہرائی میں جانا چاہے تو کن مصنفین کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے؟ کوئی متبادل؟ جی ہاں، کئی نام سامنے آئے۔ ایک نام جو کئی لوگوں نے لیا اور سراہا وہ ہے رابرٹ رائٹ۔ ان کی کتاب ہے دی ایولیوشن آف گاڈ۔ اچھا، دی ایولیوشن آف گاڈ۔ جی، اس کے علاوہ ہرشل شنگز کا نام آیا جو آثار قدیمہ اور بائبل کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ جے زیڈ سمتھ ہیں جو مذہب کے نظریاتی مطالعے کے ماہر ہیں۔ اسٹیفن پروتھیرو، ایرن ہیوز جنہوں نے آرمسٹرانگ پر تنقید بھی کی، اور اسلامی تاریخ کے لیے فریڈ ڈونر جیسے نام بھی تجویز کیے گئے۔ یہ مصنفین زیادہ تخصیصی اور علمی سمجھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو کیرن آرمسٹرانگ کی خدا کی تاریخ کے بارے میں حتمی تاثر کیا بنتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب خدا کے تصور کے تاریخی ارتقاء پر ایک غیر معمولی طور پر مقبول، بہت وسیع اور عام فہم جائزہ پیش کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ جی۔
یہ لاکھوں لوگوں تک پہنچی ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے اس پیچیدہ موضوع میں داخلے کا پہلا دروازہ ثابت ہوئی ہے۔ یہ بات تو درست ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، عمومی سطح پر یہ مذاہب کی تاریخ کا جو مروج علمی خاکہ ہے نا، اس سے مطابقت بھی رکھتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے ماہرین سنجیدہ اولین درجے کی علمی تحقیق کے بجائے پبلک انٹلیکچوئلزم یعنی علمی باتوں کو عوام تک پہنچانے کی کوشش، یا پھر الہیات کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں۔ جی، یا پھر الہیات اور مذہبی فکر کی تاریخ کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں، اور اس پر کئی طرح کی تنقیدیں بھی ہیں، ممکنہ تعصبات ہیں جیسے مذہب کی غیر تنقیدی حمایت، مماثلتوں پر زیادہ زور۔ جی، مماثلتوں پر زیادہ زور دے کر اختلافات کو کم اہم سمجھنا، اور پھر علمی درستی کے حوالے سے بھی کچھ سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا نکالا جائے؟ پڑھنی چاہیے کیا نہیں؟ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ایک اچھی بلکہ شاید بہترین شروعاتی کتاب ہو سکتی ہے، خاص طور پر ان قارئین کے لیے جو اس موضوع سے بالکل ناواقف ہیں۔ یہ ایک وسیع منظرنامہ پیش کرتی ہے، لیکن اسے حتمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بالکل، اسے اس موضوع پر حتمی اتھارٹی یا گہری علمی تحقیق کا نام البدل نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ واقعی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں نا، انہیں آرمسٹرانگ کے ساتھ ساتھ دیگر ماہرین کو بھی پڑھنا ہوگا۔ اور اگر ممکن ہو تو بنیادی ماخذ کو بھی دیکھنا ہوگا۔ جی ہاں، اگر ممکن ہو تو بنیادی مذہبی اور تاریخی ماخذ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ ساری گفتگو ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب مذہب جیسے حساس اور پیچیدہ موضوعات پر لکھا جائے تو علمی سختی، باریکیوں اور غیر جانبداری کو برقرار رکھنے اور عام قاری کے لیے اسے قابل فہم اور دلچسپ بنانے، ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ یہ واقعی ایک مشکل سوال ہے۔ کیرن آرمسٹرانگ کی کامیابی اور ان پر ہونے والی تنقید دونوں شاید اسی مشکل توازن کی عکاسی کرتی ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ ایک ہی متن کو، ایک ہی کتاب کو مختلف ثقافتی اور علمی پس منظر رکھنے والے لوگ، جیسے ہمارے ذرائع میں شامل وہ اردو ویڈیو کا خلاصہ نگار، جی، بمقابلہ ریڈٹ کے وہ مغربی علمی نقاد، وہ کتنے مختلف معنی پہناتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ مشاہدہ ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہر پڑھنے والے کو خود غور کرنا چاہیے۔